السلام علیکم میرے ٹوٹو موٹو چھوٹو لوٹو بچوں، کیسے ہیں آپ؟ فوراً سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ دس از می اینڈ مور۔ ایک کھیت کے قریب درختوں کی قطار میں ایک درخت تھا جس پر ایک ننھی سی چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ سال بھر یہ چڑیا ادھر ادھر دانا دنکا چگتی پھرتی، مگر جب موسم بہار آتا تو یہ گھونسلہ آباد ہو جاتا۔ اس گھونسلے میں اس سال اس نے 4 انڈے دیے۔ ان انڈوں پر بیٹھ کر گھنٹوں انہیں سیکتی۔ انڈوں کو سیکنے کی مدت ختم ہوئی تو ان انڈوں کے اندر سے 4 بچے نکلے۔ چڑیا قریبی کھیت پر اتر کر اپنا پیٹ بھرتی، پھر پھر سے اڑ کر اپنے 4 بچوں کو اپنی چونچ سے دانا کھلاتی۔ بچوں کو ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی اور چڑیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں دانا کھلاتی رہتی۔ اس کھیت کا مالک کسان ایک چھوٹے دل کا آدمی تھا۔ جب بھی وہ اس ننھی سی چڑیا کو اپنی کھیت میں چگتا دیکھتا تو اسے غصہ آ جاتا کہ میں تو محنت سے کھیت میں دن رات ایک کر کے فصل اگاتا ہوں اور یہ کمبخت چڑیا میری محنت پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال دیتی ہے۔ کسان اس کو پکڑنے کی فکر میں لگا رہتا۔ آخر ایک دن اس کسان نے چڑیا کو جال میں پھنسا ہی لیا اور اس کو پنجرے میں بند کر کر شہر کی طرف چل کھڑا ہوا تاکہ وہ بادشاہ سے انصاف طلب کر سکے۔ چڑیا بیچاری پنجرے کی سلاخوں سے سر مار رہی تھی اور کسان سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، مگر کسان نے ایک نہ سنی۔ راستے میں کسان کو ایک آدمی ملا جس کی گاؤں میں دکان تھی۔ وہ شہر سے دکان کا سامان لا رہا تھا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے کسان سے کہا کہ بھائی کسان، میں تمہیں ایک جوڑی جوتے کی دے دوں گا، اس چڑیا پر رحم کھاؤ اور اسے آزاد کر دو۔ مگر کسان اپنی ضد پر اڑا رہا اور بولا کہ اب اس چڑیا کا اور میرا انصاف تو بادشاہ سلامت کے دربار میں ہی ہوگا۔ راستے میں اسے ایک اور تاجر ملا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بھی چڑیا پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان سے کہا کہ بھائی کسان، تمہارے بھی بچے ہیں، اس چڑیا کو آزاد کر دو اور بدلے میں تم مجھ سے 2 سیر گڑ لے لو۔ مگر ظالم اور بے رحم کسان نے ایک نہ سنی۔ کسان چلتے چلتے شہر پہنچ گیا اور بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب کسان کی باری آئی اور حکم ملا کہ وہ بیان کرے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو کسان نے اپنی شکایت بیان کری اور کہا کہ حضور والا، اب اس چڑیا کا اور میرا انصاف آپ ہی کیجئے۔ بادشاہ سلامت نے حکم فرمایا کہ کسان کو 5 اشرفیاں دی جائیں اور ننھی چڑیا کو فوراً آزاد کر دیا جائے، مگر یہ بے وقوف کسان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے دوبارہ یہی بولا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسان کو 1 من اناج دے کر ننھی چڑیا کو آزاد کر دیا جائے۔ کسان اب بھی نہیں مانا تو بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ سلامت کا وزیر انتہائی دانشور تھا۔ اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس دانا وزیر نے کسان سے مخاطب ہو کر بولا کہ اے کسان، تو نہ صرف ضدی ہے بلکہ بے وقوف بھی۔ یہ چڑیا تیرے کھیت میں جا کر چوری نہیں کرتی بلکہ تجھ پر احسان کرتی ہے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو چن چن کر کھا جاتی ہے جو تیری فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اے بے وقوف کسان، تجھے تو اس ننھی چڑیا کا احسان ماننا چاہیے۔ بادشاہ سلامت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ تجھے 1 ہفتے کے لیے جیل بھیج دیا جائے اور معصوم چڑیا کو اسی وقت رہا کر دیا جائے۔ کسان کھڑا کھڑا پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ 5 اشرفیاں قبول کر لیتا،
मगर उसे वो कहावत याद आ गई कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे बच्चों, हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर है। फिर चाहे ताकत, दौलत, भूख, लालच, अना, सुस्ती, मोहब्बत, उमंग, नफरत हो या जरूरत से ज्यादा कुछ भी, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को खाक में कभी भी ना मिलाना। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। और सबसे बड़ी बात, लालच बुरी बला है। ये सारी बातें याद रखिएगा मेरे बच्चों। आपसे जल्द मुलाकात होगी, इसलिए हमारे चैनल को फौरन लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।